السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله استمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأكفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات اور مدرسات، اس سے پہلے جمعہ اور اس سے پہلے جمعہ یعنی 2 جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں جو لوگ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے، یا تو بعض مفسرین یہ بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سائے میں رہیں گے، وہاں پر عرش کا لفظ ذکر نہیں ہے حدیث میں، اس لیے بتلایا کہ اللہ رب العالمین کا جو سایہ ہوگا اس سائے میں رہیں گے۔ تو 7 آدمیوں کے بارے میں بتلا رہا تھا کہ قیامت کے دن، جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ایسے وقت میں ہر انسان کو وہاں پر سائے کی ضرورت رہے گی، کیونکہ وہاں پر سورج کی تمازت ہوگی، سورج کی گرمی رہے گا، اور پوری مخلوقات وہاں پر رہے گی۔ قیامت تک جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں، ہر ایک کا وہاں پر کیا ہوگا؟ میدان محشر میں مجمع ہوگا، ہر ایک کا وہاں پر کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا، ہر آدمی کا وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، پوری زندگی کے بارے میں، یہاں تک کہ ہر لمحے کے بارے میں، ہر دن کے بارے میں، ہر ہفتے کے بارے میں، مہینے کے بارے میں، سال کے بارے میں، پوری زندگی کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس آدمی سے وہاں پر حساب و کتاب ہوگا۔ اور وہ ایسا دن ہوگا کہ ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر رہیں گے، حساب و کتاب کا دن۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کے وہ 7 انسان کا ذکر کر رہا ہوں جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے، اللہ رب العالمین کے سائے میں رہیں گے۔ ان خوش نصیب 7 انسانوں کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ کون کون سے لوگ ہوں گے۔ 3 آدمیوں کا خلاصہ طور پر، تفصیلی طور پر میں نے بتلایا ہے کہ 3 ایسے آدمیوں کے بارے میں بتلایا کہ امام عادل، سب سے پہلا کیا بتلایا؟ امام عادل، ایسا امام جو عادل ہے، ایسا ذمہ دار، ایسا حکمراں جو عادل ہے، تو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہے گا وہ آدمی۔ دوسرا میں نے بتلایا تھا کہ شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان آدمی جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کی جوانی کیا ہے؟ گزری ہے، تو ایسا آدمی بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ تیسرا میں نے بتلایا تھا کہ المنفق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا۔ پچھلے جمعہ میں نے بتلایا تھا کہ اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ مال خرچ کرنے والا، کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، منفق ہے، اللہ رب العالمین کے لیے غریبوں، مسکینوں، فقیروں کی مدد کرتا ہے، تو ایسا آدمی بھی کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ دیکھیے، آج کے اس خطبہ درس بیان میں، اس جمعہ کے بیان میں مختصر طور پر میں جوانی کے بارے میں بتلاؤں گا کہ ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی بات میں گزری ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہر عمر کا حساب لینا ہے، اللہ رب العالمین کو ہر عمر کا حساب لینا ہے۔ جب اس کے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے تب سے لے کر کے گرگرا آنے تک، یعنی جتنی دن ہیں، رات ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، ہر ایک کا اللہ رب العالمین کے حساب لینا ہے۔ لیکن خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جوانی کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بارے میں بتلایا ہے کہ اس کے بارے میں بھی کیا ہوگی؟ پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ جوانی کی جو حفاظت ہوتی ہے ہر انسان کو کرنا ہے۔
اگر جوانی میں انسان نے اپنی زندگی کو یا تو اپنے نفس کو یا اپنی ذات کی حفاظت نہیں کی تو اس کا بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ نہیں سدھرتا ہے۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ میں جوانی میں کیا ہے یعنی اللہ رب العالمین سے غافل رہوں، اللہ رب العالمین سے کیا ہے دور رہے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور رہے، اور بڑھاپے میں چاہے کہ عبادت کر لوں تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو توفیق مل جاتی ہے، ورنہ جوانی میں جو عادت بن جاتی ہے بڑھاپے تک وہ عادت رہتی ہے، بڑھاپے میں بھی کیا ہے وہ عادت رہتی ہے۔ اسی وجہ سے دین اسلام نے اپنے جوانی کی حفاظت کی بڑا زور لگایا ہے اور بتلایا ہے کہ ایسے وقت میں تم اپنے آپ کو کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں تم اپنے آپ کو لگاؤ تو تمہاری کیا ہو رہے گی؟ بڑھاپا سدھر کر کے رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو ایک غنیمت بتلایا ہے کہ تم کیا کرو؟ اس کو ایک غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے، جوانی کی ریاضت اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے، جوانی کے اندر کوئی بھی نیک کام کرنا اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے، اور جوانی ہی ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ انسان اسی وقت بھاگتا ہے۔ شیطان اسی کو کیا کرتا ہے؟ اعلی کار بناتا ہے۔ شیطان اسی وقت انسان کو کیا کرتا ہے؟ بہکاتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر کسی نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، ایسے وقت میں اگر کسی نے اپنے آپ کے اوپر قابو پا لیا، اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیا، اپنے دن اور رات کے اوپر قابو پا لیا، اپنی صحبت میں، اپنے رہن سہن کے اندر اگر کسی نے قابو پا لیا تو پھر وہ انسان کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانچ چیز آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غنیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک تنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیز آنے سے پہلے 5 چیز کو کیا ہے؟ غنیمت سمجھو۔ شبابکا قبل حرامکا، کہ اپنے جوانی کو تم کیا ہے؟ غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے وصحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو اللہ رب العالمین جو صحت دی ہے بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ بیماری آنے کے بعد انسان نہ اللہ رب العالمین کی صحیح سے ریاضت کر سکتا ہے، نہ عبادت کر سکتا ہے۔ بڑھاپا آنے کے بعد نہ انسان صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتا ہے، ریاضت کر سکتا ہے۔ جوانی میں جو اللہ عبادت کرے گا بڑھاپے میں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ بڑھاپے میں پیر میں درد ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، اٹھنے میں تکلیف ہے، بیٹھنے میں تکلیف ہے، سجدہ کرنے میں تکلیف ہے، رکوع کرنے میں تکلیف ہے، کہیں جانے میں کیا تکلیف ہے؟ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم اپنے شباب کو حرم آنے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے تم کیا کرو؟ اس کو غنیمت سمجھو۔ اور ایک اپنی صحت کو اللہ رب العالمین جو صحت دی ہے یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو صحت دی ہے انسان کو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ تو اللہ کی نبی فرماتی ہیں وصحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھو کیا ہے؟ بیمار آنے سے پہلے۔ وہ غناک قبل فقرک، اور اپنے گنا کو، اپنی مالداری کو اللہ رب العالمین نے جو فضل دیا ہے اس کو غنیمت سمجھو فقیری آنے سے پہلے، غریب ہو جانے سے پہلے اس کو کیا ہے؟ غنیمت سمجھو۔ ایسا نہیں کہ مال ہمارے پاس ہے تو ہم جس طریقے سے چاہیں فضول خرچی کریں، مال ہمارے پاس ہے اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو ہم جس طریقے سے چاہیں اس کو بہائیں، یا تو جس راستے میں چاہیں ہم اس کو لٹائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو تم کیا ہے؟ غنیمت سمجھو فقر آنے سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنے خالی وقت کو غنیمت سمجھو مشغولیت آنے سے پہلے۔ مشغول ہو جاؤ، تمہارے پاس وقت ہی نہ رہے اس سے پہلے غنیمت سمجھ لو کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ وقت ہے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے، اپنی زندگی کو۔ تو اس حدیث میں ایک لفظ کا ذکر ہے وشبابک قبل حرامک، کہ اپنے جوانی کو کیا ہے؟ غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ بڑھاپا آنے کے بعد بڑا پرابلم ہوتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں بڑھاپے میں۔ تو یہی وجہ کہ دین اسلام نے اپنے جوانی کی حفاظت کے اوپر بڑا زور لگایا اور بتلایا ہے کہ ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہے گا، ایسا جوان آدمی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہے گا جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا ہے۔ یہاں تک کہ اس جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال بھی کرے گا، ہر ایک دن کے بارے میں سوال کرے گا اللہ رب العالمین، ہر ایک دن کے بارے میں، ہر ایک گھنٹے کے بارے میں، ہر ایک لحظہ کے بارے میں، ہر منٹ کے بارے میں کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ لیکن خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 ایسے سوال ہوں گے کہ جب تک اس سوال کا جواب آدمی نہ دے دے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ ایک قدم کیا ہے؟ وہ آگے نہیں بڑھا سکتا ہے جب تک کہ وہ 4 چیز کا سوال نہ دے دے۔ ان عمرہ فیما افناہ، اللہ رب العالمین ایک انسان کو اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا
کہ کہاں تم نے اس کو فنا کیا. اپنی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں تم نے اس کو برباد کیا عمر کو. عمر کے بارے میں کہ میں نے تم کو اتنی 60 سال کی عمر دی تھی, میں نے تم کو 70 سال کی عمر دی تھی, میں نے تم کو کیا ہے 90 سال کی عمر دی تھی, میں نے تم کو 100 سال کی عمر دی تھی, تو تم نے اپنی عمر کو کہاں پر فنا کیا. آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے صبح ہو رہی ہے, ہمارا جو وقت جا رہا ہے, ہماری عمر جو کٹ رہی ہے اس کا ہم کو احساس نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہر ایک دن کے بارے میں کیا کرے گا, حساب لے گا. عن عمرہ فیما افناہ, اللہ رب العالمین عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اس کو کہاں پر فنا کیا ہے. وعن علمہ فیما فعل, اور اللہ رب العالمین علم کے بارے میں پوچھے گا تو تم نے کیا کیا, اس علم کے موافق تم نے کیا کیا, عمل کیا کہ نہیں, اس کو پھیلایا کہ نہیں, لوگوں کو بتلایا کہ نہیں, لوگوں کو سکھایا کہ نہیں. اس علم کے بارے میں پوچھے گا کہ اس کے مطابق تم نے علم کے مطابق عمل کیا کہ نہیں. بہت سارے لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا ہے, جن کے پاس جانکاری ہوتی ہے لیکن عمل نہیں ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین علم کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اس کے موافق عمل کیا کہ نہیں. وعن مالہ من اینا اکتسبہ وفیما انفقہ, اور اللہ رب العالمین مال کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. دو سوال ہوگا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا, حلال طریقے سے کمایا, حرام طریقے سے کمایا, کس طریقے سے تم نے مال کمایا, اور کہاں پر خرچ کیا, حلال چیز میں خرچ کیا یا تو حرام چیز میں کیا ہے خرچ کیا. اور اسی طریقے سے وَأَنْ جِسْمِي فِيمَا أَبْلَاهُ, یا تو ان شبا بھی ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اس کو کہاں پر کیا ہے خرچ کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو جوانی دی ہے ایک انسان کو, یہ بہت بڑی کیا ہے غنیمت رہتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جوانی سے پہلے انتقال ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جوانی ہی میں کیا ہے بیمار ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جوانی میں کیا ہوتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں. تو جوانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے, خاص کر کے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے, ایسے لوگ ہوں گے, ان میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا کہ اپنی جوانی کو نشا فی عبادت اللہ, اللہ کی عبادت میں گزارا ہو, اللہ کی بندگی میں گزارا ہو, حرام کردہ چیزوں سے رہ کر کے, حرام کردہ چیزوں سے دور ہٹ کر کے, برائی سے دور ہٹ کر کے اپنے آپ کو بچا لیا ہو, اور اپنے آپ کو بچا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں, اللہ رب العالمین کی ریاضت میں لگایا ہو, تو ایسا آدمی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے گا. تو آپ لوگ پسند کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں قیامت کے دن, تو ان 7 انسانوں میں سے ایک انسان بننا پڑے گا, تب جا کر کے ہم کیا ہے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے. اس کے علاوہ بھی اور لوگ کا ذکر ہے کہ وہ لوگ بھی عرش کے سائے میں رہیں گے. تو سننا یا تو کہنا بڑی بات نہیں ہے, بلکہ عمل کرنا اصل ہے. دین اسلام کے اندر کیا ہے, اصل عمل کرنا ہے, کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اس کے اوپر کیا کریں, عمل کریں. ہم عمل کریں گے انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ, بولو کہ ہم کیا کریں گے, عمل کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہم رہیں. اچھا یہ بتلائیں کہ کتنے آدمی ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے. یہ معلوم پڑ گیا اللہ رب العالمین کا کتنی بار قیامت کے دن دیدار ہوگا, 2 مرتبہ. کتنی بار دیدار ہوگا, اور صرف مومن دیکھیں گے اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کا دیدار کیا ہے, صرف مومن کریں گے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کر پائیں گے. یہ بتلائے کہ سور کتنی بار پھونکا جائے گا, 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. سور پھونکنے والے فرشتے کا نام کیا ہے, اسرافیل علیہ السلام, لیکن کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں کہ ان کا نام اسرافیل ہی ہے, لیکن امت کا اجماع ہے کہ وہ اسرافیل رہیں گے. وہ کیا ہے, کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اسرافیل ہی سور پھونکیں گے, ان کا نام ذکر ہوا حدیث میں, لیکن امت کا اجماع ہے کہ وہی رہیں گے. قیامت کا ایک دن کتنے دن کے برابر ہوگا, ماشاءاللہ. تو ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے, ان چیزوں کو کیا رہا ہے یاد رکھنا ہے, اور اس کے موافق عمل کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.